هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو اس کائنات میں مرکز بنایا ہے۔ یہ محور ہے۔ اس طور پر جیسے وہ پرانے زمانے میں ہاتھ کی چکی ہوتی تھی، گھروں میں عورتیں اس سے گندم آٹا پیسا کرتی تھی۔ اس چکی کے دو پارٹ ہوتے، ایک اوپر کا پارٹ اور ایک نیچے کا پارٹ، اور اس کے بیچ میں ایک کلی ہو، اس کے بیچ میں ایک کیل لگا ہوا کہ اس کے گرد گھومتا ہے وہ اوپر کا پارٹ، اور نیچے کا پارٹ ترکیب کی وجہ سے اپنی جگہ پر مستقیم ہے، قائم ہے، تاکہ اس کا منافع اور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں مرکز اور محور ہے، جس طرح وہ چکی میں بیج کا ایک کیل ہو۔ وہ بیج کا کیل اگر نہ ہو تو اوپر کے پارٹ کو گھومنا ہے، یہ گھوم نہیں سکتا اس کے بغیر، اور نیچے کے پارٹ کو مستقیم رہنا ہے، وہ تو خیر مستقیم ہی رہے گا، لیکن اس کی استقامت تبھی فائدہ دے گی نا جب اوپر کا پارٹ ایک دائرے میں، مخصوص دائرے میں گھومے، تبھی تو فائدہ ہے۔ اور اگر وہ اپنے دائرے سے دائیں بائیں نکل جائے تو اس سے جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے پریشانی کے۔ آٹا نہیں نکلے گا، وہ دانے اور پارٹ کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو، اور آپ اسے بے تکلفی سے گھما نہیں سکتے، اس کا نفع و منافع حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک چھوٹی سی چیز، ایک پرانے زمانے کی چیز جو میں نے عرض کیا اس زمانے میں متروک العمل ہے، متروک الاستعمال ہے۔ بہت سارے لوگ، نئے زمانے کے لوگ اور نئے زمانے کی یہ نئی پود شاید جانتی بھی نہ ہو، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اسے، وہ کیا ہو کیسے ہو۔ اور اگر لا کے دکھایا جائے، رکھا جائے کسی دکان میں کہ یہ ہوتی تھی چکی اور اس میں سے آٹا نکالتے تھے، تو انہیں ہنسی آئے گی اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے اس میں سے آٹا نکلتا تھا۔ لیکن زمانوں تک اور صدیوں تک لوگوں نے اسی کا پیسا ہوا آٹا کھایا، اور برکت کا زمانہ تھا، برکت کی چیز تھی۔ وقت میں اللہ نے برکت دی تھی، وقت میں اللہ نے برکت دی تھی، اور عورتیں ذکر کرتی تھیں، تلاوت کرتی تھیں، ذکر کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے آٹا پیستی تھیں، اور اس میں عورتوں میں بڑی صحت تھی اس وقت۔ گھر کا کام کاج خود کرتی تھی، صحت مند رہتی تھی، اور یہ کسی عورت کے لیے سعادت مندی کی بات ہوتی ہے کہ وہ گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ اور کسی گھر کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر کی عورتیں خود اپنا کام کاج نہ کر سکیں، اس گھر میں بیماریاں آ جائیں گی،
اس گھر میں غم ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، تفکرات ہوں گے اور چوریاں ہوں گی، اور گھر کے رزق روزی میں برکت نہ ہوگی، بیماریاں وہ خود بیمار ہوگی، اور ارد گرد میں بہت ساری بیماریاں پھیلیں گی۔ وہ کیوں اور کیسے اسے بیان کر سکتا ہوں الحمدللہ، اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہوں، لیکن خیر اس موقع پر یہ بات ضمن آئی، یہ بات موقع وہ کہنے کا نہیں، اسی پھر موقع پر سے یہ باتیں مستورات کے بیان میں عرض کیا کرتے کہ گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرو۔ اگر گھر میں تندرستی، امن اور سلامتی اور باہمی محبت چاہتی ہو تو محبتوں کا ختم ہو جانا بھی کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں اس کا بڑا تعلق ہے۔ عام آدمی شاید سمجھ نہ پائے، اس کو سمجھ نہ آئے گی اس کو کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، باہمی محبت کیسے ہوتی ہے، لیکن وللہ الحمد دلیل سے بات سمجھا سکتا ہوں اور عمل سے بات ثابت کر سکتے، کر کے دیکھ لو، تجربہ کرو، نہ فائدہ ہو تو بات کرنا۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کی، ایک ایسی چیز کی جس کا استعمال ترک ہو چکا، لیکن گھر کے پرانے زمانے میں گھر کے بنیادی سامان میں سے بنیادی ضرورت کی ایک چیز ہوا کرتی تھی، وہ ہر گھر کی ضرورت، وہی اگر صحیح نہ ہو تو گھر میں پریشانی، ایک روٹی تو ہر آدمی کو کھانی ہے، تو اس سے سارا گھر پریشان ہوگا۔ ایک چھوٹے سے پارٹ میں چیز کا اپنی جگہ پر نہ ہونا، کسی بھی مشین میں دستی بنائی ہوئی یا مشینوں کی بنائی ہوئی، جدید زمانے کی یا قدیم زمانے کی، کسی چیز کا، کسی پرزے کا اپنی جگہ پر نہ ہونا پریشانی پیدا کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آسمان، زمین اور سمندر اور چاند اور ستارے اور سورج، اور یہ سارے کا سارا ایک نظام بھی ہے، اور یہ سارے کا سارا سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں، کھربوں نظاموں کا مجموعہ بھی ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک چیز، ہر جز ایک بڑا نظام ہے، اتنا بڑا نظام کہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس نظام کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے جیسا نظام نہیں بنا سکتا۔ ہزار ہزار لاکھوں ستارے ہیں، ایک ستارہ نہیں بنا سکتے، اور جس نظام کے ساتھ وہ چل رہا ہے اور جس نظام کے ساتھ اس کی چال پھٹ گئی اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے جیسا نظام نہیں بنا سکتے۔ سمندری مخلوقات، ارضی مخلوقات، زمین کے اندر رہنے والے، زمین کے اوپر چلنے والے، کسی ایک چیز کو بنا نہ سکے، ایک ایک نظام، ایک ایک قسم، اور اس کے تحت ہزار ہزار اور لاکھوں لاکھوں افراد۔ گھوڑا دنیا کے ہر ملک میں، اور ہر گھوڑا مستقل نظام ہے۔ چیونٹی دنیا کے ہر ملک میں، اور ہر چیونٹی سے مستقل ایک نظم ہے، چھوٹا سا ایک ڈھانچہ ہے، اس میں ایک روح ہے، اس کا نظم ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، سمجھتی ہے، اپنے نفع کی طرف جاتی ہے، نقصان سے بچتی ہے، ایک سسٹم ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ اللہ رب العزت نے جو اتنے نظام بنائے اور اس ساری کائنات کو نظاموں کا مجموعہ بنایا، اس میں سب سے اہم پرزہ خود انہی کے بقول یوں فرمایا کہ جو ہم نے سب سے اہم چیز اپنی تخلیقات میں تخلیق کی ہے وہ انسان ہے۔ کا تخلیق کے اعتبار سے پیدا کرنے والا، چیزوں کا بنانے والا، یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی بنائی ہیں، سمندر تمہیں بہت بڑا نظر آتا ہوگا، مگر ہم سے پوچھو کہ ہم نے انسان کو بڑا بنایا ہے۔ سمندر بڑا نہیں ہے، انسان بڑا ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے۔ آسمان تمہیں بہت بڑا لگتا ہوگا، لیکن آسمان بڑا نہیں ہے، انسان بڑا ہے۔ زمین تمہیں اپنی وسعت کے اعتبار سے بہت بڑی معلوم ہوتی ہوگی، لیکن زمین بڑی نہیں ہے، انسان بڑا ہے۔ علی ھذا القیاس، بڑے بڑے پہاڑ جن میں سونے کی کانیں، چاندی کی کانیں ہیں اور ہیرے کی کانیں ہیں اور اس میں جواہرات ہیں، کوئی چیز ان میں بڑی نہیں، کوئی پہاڑ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ انسان کی اہمیت ہے، انسان ہی ان میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اور انسان ہی سب سے اہم ہے۔
یہ بنانے والے کا کہنا ہے، جو سب چیزوں کا خالق ہے اور سب چیزوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہے سب چیز، تخلیق جس کے ہاتھ میں، یہ اس کا فرمان ہے۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کائنات کا سب سے اہم پرزہ ہے اور تخلیقات میں سب سے اہم اور محترم بشان چیز ہے، وہ جب وہی اپنی جگہ پر نہ ہو، سب سے اصلی پرزہ، سب سے قیمتی پرزہ، سب سے اہم جز اس کائنات کا، اس زندگی کا، اس تخلیق کا، وہی جب اپنی جگہ پر نہ ہو تو نظام عالم کیسے صحیح چل سکتا ہے؟ نظام عالم کیسے صحیح چل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک چکی معمولی قیمت کی چیز، اور اس زمانے میں اس کا استعمال ترک ہو چکا، اس کی جب وہ بیچ کی کلی نہیں ہوتی صحیح، تو وہ صحیح کام نہیں دیتی، نہایت درجہ معمولی چیز۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور یہ کہ کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے کوئی نہیں۔ عرض کروں اور بھی، کعبہ سب مسلمانوں کے یہاں اور تمام امتوں میں محترم چیز، محترم جگہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، غرضے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی بھی زمانے میں تھا، اس نے بیت اللہ کے گرد طواف کیا ہے، بیت اللہ کے گرد گھوما ہے۔ اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز ہے، وہاں اللہ کا نور اترتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے ہمہ وقت۔ ایک جگہ انہوں نے متعین کی ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس گھر کی نسبت ہے ان کی طرف، لیکن وہ رہتے کہیں نہیں ہیں۔ اسے بیت اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ کی طرف اس کی نسبت ضرور ہے، بہت اہم نسبت ہے، معمولی نسبت نہیں، لیکن اللہ صرف وہاں نہیں رہتے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ رہتے، اور رہنے کے لیے ان کی مخصوص جگہ، تو فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے خود ہی بنایا ہے اور اس کو وسعتیں میں نے ہی دی ہیں۔ اس کی وسعتوں کو دیکھو اور اس کی بڑائی کو دیکھو، اور اس سے بنانے والے کی بڑائی کا اندازہ کرو کہ وہ خود کتنا بڑا ہو۔ فرمایا لیکن یہ خوب سمجھ رکھو کہ میں آسمانوں میں کہیں نہیں رہتا، میں زمینوں میں کہیں نہیں رہتا، میں تو مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں، میں تو مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں، آسمان میں نہیں سماتا، زمین میں کہیں نہیں سماتا۔ بندہ مومن کا دل گویا اس کی وسعتیں آسمانوں سے زیادہ ہیں، زمین سے زیادہ یہ وسیع ہے، تبھی تو اس میں اللہ سماتے ہیں۔ زمین چھوٹی ہے، قلب عبد مومن کا قلب بڑا ہے، اور آسمان چھوٹا ہے، عبد مومن کا قلب بڑا ہے، اس میں اللہ رہتے ہیں، اس میں اللہ سماتے ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مرکزی چیز، وہ مرکزی پرزہ اگر صحیح نہ ہو، تمہیں دوستو یہ نظام کیسے صحیح چل سکتا ہے؟ تو پریشانی تو ضرور ہوگی۔ اس کو صحیح رہنے کے لیے کہ آدمی صحیح رہے، آدمی اگر صحیح رہے گا نا تو نظام عالم درست رہے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تمام نبیوں نے بیان فرمایا ہے، یہ تمام نبیوں نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ صحیح ہے اور وہ اپنے رب کو رب جانتا ہے، اپنی طاقت کو اپنا نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ طاقت جس رب نے مجھے دی ہے، وہ ان طاقت کے استعمال کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا کہ تم نے کیسے استعمال کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ بینک والے، اداروں والے، کوٹھیوں والے ایک گارڈ مقرر کرتے ہیں، چوکیدار مقرر کرتے ہیں، اور اس کو مناسب اسلحہ فراہم کرتے ہیں۔ کبھی ڈنڈا دے کے کھڑا کریں گے، کسی زمانے میں تلوار اور تیر دے کے کھڑا کرتے ہوں گے، اس زمانے میں اس کو بندوق اور ڈبل بیرل اور جناب کیا کہیں اس کو کلاشن کو اور فلان اور فلان،
ایسی چیزیں اس کو دے کے کھڑا کر. لیکن جب اس کو دے دی تو اس کا کیا معنی ہے کہ جہاں مرضی جیسے مرضی استعمال کرتا، پھر اس کے ساتھ چڑیوں کا شکار کیا کر، اس کے ساتھ کوے مارا کر، کلاشنکوف کے ساتھ یا کوے مارا کر اور کلاشنکوف کے ساتھ چڑیوں کا شکار کیا کرو. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. غلط بات ہو. جنہوں نے اس کے سپرد کی ہے وہ اسلحہ جنہوں نے دیا ہے اور جنہوں نے اس کو کھڑا کیا ہے جگہ پر، انہوں نے یقیناً اس کے استعمال کے بارے میں بھی کچھ ہدایات دی ہوں گی ضرور. اور اگر وہ بندہ غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو پکڑنے والے بھی ضرور ہوں گے، وہ پکڑا جاوے گا. مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے اس میں. اسی طرح سے وہ تو ایک بندوق کی بات، ایک بندوق کی ایک جز کی بات. بندوق کوئی چیز نہیں ہے میرے دوست، کلاشنکوف کوئی چیز نہیں ہے، واللہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے جن طاقتوں سے، جن قوتوں سے انسان کو نوازا ہے، ان میں سے ایک ذرہ ہے یہ بندوق، یہ کلاشنکوف ایک ذرہ ہے. اس میں ان قوتوں کے مقابلے میں، ان طاقتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر بندوق کے غلط استعمال پر، ایک کلاشنکوف کے غلط استعمال پر بہت بڑا مقدمہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی جا سکتی ہے، وہ پھانسی چڑھ سکتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہوگی اور اس کے بچے یتیم ہوں گے، وہ مارا جائے گا قتل کے بدلے میں قتل. سیدھی سی بات. ایک بندوق کا محض غلط استعمال. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اندازہ تو کرو، میں نے عرض کیا ایک ذرہ ہے صرف. وہ آدمی جس نے رب کی دی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کو زندگی بھر غلط استعمال کیا، زندگی بھر غلط استعمال کیا، اس بندوقیے کے مقابلے میں اور اس کلاشنکوفیے کے مقابلے میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات، عرض کی بات کہ انسان اگر صحیح ہو تو عالم صحیح ہے. انسان کا صحیح ہونا کیا کہ وہ رب کو رب جانے، رب کو رب جانے، اپنے آپ کو ضرورت مند جانے اور غنی صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں جانے اپنے رب کے مقابلے میں، اور جتنی قوتوں کا، جتنی طاقتوں کا اور جتنی صلاحیتوں اور استعدادوں کا وہ مالک ہے، جو علم اور عقل ہے اس کے پاس، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی. اسے سمجھے بات. اور یہ کہ ان قوتوں کے استعمال کے بارے میں بہرحال مجھ سے حساب ہونا ہے، مجھ سے حساب ہونا ہے. اس دن حساب کا دن بھی عجیب ہوگا. حساب کے دن کی بات آئی تو یہ بھی عرض کرتا ہے، حساب کا دن بھی عجیب ہوگا. علماء مفسرین اساتذہ مدرسے میں مالکی یوم الدین کی تفسیر پڑھایا کرتے ہیں. مالکی یوم الدین، اس کا ترجمہ بتایا کرتے ہیں. مالک ہے بدلے کے دن کا، مالک ہے روز جزا کا. اب ایک طالب علمانہ اعتراض، طالب علم اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی یہ تو فرمائیے کہ مالک ہے بدلے کے دن کا اور مالک ہے روز جزا کا، تو کیا آج جس دن میں ہم ہیں اس دن کا وہ مالک نہیں ہے کیا؟ آج وہ مالک نہیں ہے، وہ کل ہوگا. آج کا دن کس کی ملکیت ہے؟ آج جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں یہ زندگی کس کی ملکیت ہے؟ تو یوں کہیں کہ وہ جو مالکی یوم الدین ہے نا، وہی آج کے دن کا بھی مالک وہی ہے، اس زندگی کا مالک بھی وہی ہے. لیکن مالکی یوم الدین اس لیے کہا، مالکی یوم الدین اس لیے کہا کہ اس دن سب کے سامنے کھل جائے گی یہ بات کہ آج اور کل، گزشتہ کل اور آئندہ کل، سب کا مالک وہ ہے. مالک اب بھی وہی ہے، لیکن بعضے مانتے ہیں اس بات کو اور بعضے مانتے نہیں ہیں بدبخت. وہ یوں کہیں ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، زندگی ہماری اپنی ہے اور کل ہمارا ہے. اپنی طاقتوں کے نشے میں بدمست، قوتوں نے بدمست کر دیا اور قوت دینے والے کو بھول گئے.
قوت دینے والے کو بھول گئے. آج کا دن میرا ہے، کل ہمارا ہے. ایسی بات کہا اس دن. ابھی آج کچھ لوگ ماننے والے ہیں اس بات کہ آج بھی اور کل بھی سب اسی مالک کا ہے، لیکن بہت سارے نہیں مانتے. کہا جو نہیں مانتے نا، آج تو یہ بات پردہ غیب میں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان تو ایمان بالغیب ہے نا. اس دن یہ بات سب پر عیاں ہو جائے گی، سب کھل جائے گی. اس دن ایک کمزور سے کمزور اور ناتواں سے ناتواں اور بڑے سے بڑا فرعون، وہ اس ناتواں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہیں ہوگا. اس ناتواں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہیں ہوگا. اس دن اپنی ناتوانی سب پر عیاں ہو جائے گی، سب پر کھل کے آ جائے گی، اور سب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیں گے اور آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے کہ ہم دھوکے میں تھے جو ہم نے اس وقت نہیں مانا. یقیناً گزشتہ کل اور آج کا دن سب مالک یوم الدین. وہ جس دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بتاؤ آج کا دن کس کا ہے؟ گزشتہ کل دنیا میں تم کہتے تھے آج ہمارا ہے اور کل ہمارا ہے اور مستقبل ہمارا ہے اور فلاں ہمارا ہے. کہ بتاؤ آج کس کا ہے؟ کھلی بات تم پر یا نہیں کھلی؟ تو کہ سب پر کھل جائے. عرض کر رہا تھا بات قوتوں کا غلط استعمال. اپنے رب کو رب جانے اور اپنے آپ کو ضرورت مند جانے. غنی وہ ہے، طاقتور وہ ہے، اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ نفع پہنچانا چاہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یقین سکھایا، جو بات سکھائی، بالکل یہ الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق سب اس بات پر متفق ہوں کہ تجھے وہ نفع پہنچائیں گے، تجھے وہ نفع پہنچائیں گے، اور اللہ کے یہاں تیرے لیے نفع مقدر نہیں ہے، تو وہ سب مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. اور پھر اس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا کہ اگر سب کے سب کل مخلوق جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اور فرمایا اللہ کے یہاں تمہارے لیے نقصان مقدر میں نہیں ہے، تو سارا عالم اور ساری مخلوق مل کر کے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. عرض کی بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کا صحیح ہونا، انسان صحیح تو عالم صحیح. اب انسان کیسے صحیح ہو بھائی؟ انسان کیسے صحیح ہو؟ اور انسان کا صحیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد. عیادت کرنے والے عیادت کو جا رہے ہیں اور آنکھوں سے سلام کا جواب دے رہے ہیں، منہ سے جواب دینے کی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے وہ بڑے پہلوان، طبی نقطۂ نظر سے بھی یہی، جسمانی نقطۂ نظر سے بھی یہی، کہ دل کی معمولی سی ذرا سی حرکت تیز ہوئی یا کم ہوئی، سارا نظام درہم برہم. ہاں اس سے کہیں زیادہ جسم کا نظام بہت چھوٹا ہے، جیسے یہ عالم بہت چھوٹا ہے. روح کا نظام بہت بڑا ہے، جیسے کہ وہ عالم بہت بڑا ہے جہاں سے روح آئی ہے، جہاں سے روح آئی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دل کا بگڑنا روحانی اعتبار سے، اللہ کی ذات پہ یقین ذرا سا بگڑا، نیت آدمی کی ذرا سے بگڑی، عمل ذرا سا بگڑا، وہ بگاڑ نہ صرف یہ کہ اس سے آدمی کا جسم بگڑے، اس سے یہ عالم بگڑتا ہے، اور صرف یہ عالم متاثر نہیں ہوتا، عالم آخرت بھی متاثر ہوتا ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ عالم آخرت بھی متاثر ہوتا ہے. ذرا سی بات پہ ذرا سی بات، حیات سے متعلق بات عرض کر رہا تھا. دل کو سب سے پہلی اور بنیادی چیز، دل کو زندگی چاہیے. دل کو زندگی چاہیے. ایک زندہ دل ہوتا ہے اور ایک مردہ دل ہوتا ہے.
زندہ دلی اور مردہ دلی اہل محبت کی زبان میں بھی ہو. یہ دنیا کے مادی عشق والے بھی اسے کہا کریں برے معنوں میں کہ فلاں آدمی بڑا زندہ دل ہے. فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. وہی جس کو وہ زندہ دل کہا کریں اور اس کے کارناموں کو زندہ دلی کہا کریں، شریعت میں اسی کو تو مردہ دل ہونا کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، تبھی تو وہ ایسے کام کرتا ہے، تبھی تو وہ ایسے کام کرتا ہے. اور یہ کہ اللہ کی محبت اس کے دل پہ غالب نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کی فانی مزے، فانی لذتیں، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 10-20 منٹ کی، گھنٹے 2 گھنٹے کی ایک لذت جو حسرت میں بدل جائے گی، افسوس میں بدل جائے گی اور صحت کی خرابی میں بدل جائے گی اور قیامت کی مستقل مصولیت اس کے ذمہ پر رہ جائے گی. قیامت کی مستقل مصولیت اور سوال جواب اس کے ذمہ پر رہ جائے گا، گناہ اس کا. تو قلب کی سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی اور بنیادی بات اس کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا ہے. دل آدمی کا زندہ کیا ہو کہ اس میں اللہ کی یاد ہو، اس میں اللہ کی یاد ہو. جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور اللہ کی یاد طاقتور اور پاورفل، ایسی یاد جو انگلیوں کے پوروں تک بھی پہنچے. دل اللہ کی یاد میں اس طور پہ ڈوبا ہوا ہو کہ زبان اس سے غافل نہ ہو اور پیر اس کے کنٹرول سے، قابو سے باہر نہ ہو. دل میں اللہ کی یاد، سبھی مدعی ہیں، میں بھی، آپ بھی، فلاں بھی، فلاں سب مدعی ہیں کہ اللہ کو یاد کرتا ہوں جی صبح شام. ہاں میرے بھائی بہت مبارک ہے جتنا آپ یاد کرتے ہیں اللہ، اللہ اس میں برکت دے دے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا وہ کسی گنتی شمار میں تب آئے گا کہ اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ یہ تمہارے ہاتھ پاؤں اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں چلنے سے انکار کر دیں. اسے کہیں اللہ کی یاد ہونا. چلنا چاہو اور نہ چل سکیں. ہاں یقین مانیے یہاں مجمع میں بہت سارے لوگ، ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا. اذان ہوئی، دل میں خیال آیا یار میری مسواک کہاں ہے بھائی، مسواک پکڑو جلدی سے، اور یہ والا باتھ روم یہ بند ہوگا، ادھر چلتا ہوں، جلدی سے چلا چلو. اتنے میں کوئی صاحب آ گئے، ٹیلی فون آ گیا، ابھی یہ بات کر کے چلتا ہوں، ابھی یہ بات کر کے چلتا ہوں، ابھی یہ بات کر کے چلتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آ گیا جماعت کے وقت سے پہلے کہ کسی نے جیسے پاؤں پکڑ لیے. اب جانا چاہ رہے ہیں اور نہیں جا پا رہے، جانا چاہ رہے ہیں اور نہیں جا پا رہے. نیکی سے رکنا، نیکی سے رکنا میرے دوست یہ گناہ کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے. واللہ واللہ اگر دل میں اللہ کی یاد اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ دل و دماغ پر اور اعضاء و جوارح پر اور ہاتھوں اور پیروں پر اس کا اثر چھا جائے اور سارا جسم اس رنگ میں رنگا جائے تو پھر یہی صورت برائی میں ہوگی، یہی صورت برائی میں ہوگی. ایک برائی کی طرف سب دوست کہہ رہے ہیں کہ چلو یار کیا ہے، مجلس محفل، برا ماحول، برائی کا ماحول، برائی کا بازار، لندن، نیو یارک، واشنگٹن، فلان فلان، پیرس کا کوئی کلب، اس میں جرأت نہیں. ایسے سب چیز حاضر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، پیسہ بہت فراوانی کے ساتھ، وسائل سب مہیا، آس پاس وہ خود ترغیب دے رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں. لیکن گناہ اس طور پر کہ جیسے کسی نے پاؤں پکڑے، چلا ہی نہیں جا رہا اس طرف کو، دیکھا ہی نہیں جا رہا اس طرف کو. ہاتھ انکاری ہیں، پیر انکاری ہیں، زبان انکاری ہے، دل انکاری ہے، دماغ انکاری ہے. اللہ کی یاد میں اس طور پر جسم و جان کا ڈوبا ہوا ہونا اور اللہ کی یاد کا رنگ جسم و جان پر اس طور پہ چھایا ہوا ہونا.
یہ ہے مقصود، یہ ہے مقصود، اور اس کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا۔ اے اللہ کے بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو بہت کثرت کے ساتھ، بہت کثرت کے ساتھ۔ نماز کا وقت متعین ہے، نماز اپنے اوقات مقررہ پر ہے اور اس کی کوئی حد ہے۔ قرآن مجید سو اس کی بھی ایک حد ہو سکتی ہے، حج اس کا ایک وقت مقرر ہے، زکوٰۃ اس کی ایک حد متعین ہے، روزہ اس کی بھی ایک حد متعین ہے، نفلی ہو یا فرضی ہو، بہرحال اس کی حدود متعین ہے۔ ایک ایسی عبادت جس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بڑے ذاکر تھے، انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ چھپوا رکھا تھا، اللہ نے توفیق بھی ماشاءاللہ انہیں ارزانی سے دی تھی، اور کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ جو بھی کوئی ہاتھ پھیلائے، آپ میں سے کوئی، میں، آپ، کوئی بھی، اللہ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے کسی مقصد کے لیے، کھٹکھٹاتا ہی رہے، کھٹکھٹاتا ہی رہے، کھٹکھٹاتا ہی رہے۔ واللہ اس مالک کی شان ہی نہیں ہے یہ کہ وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے اور اس مقصد کے لیے دروازہ نہ کھولے۔ اس نے وعدہ جب کیا ہے کہ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، آپ بھی مانگیے، تو اس نے خیر عرض کر رہا تھا کہ اس نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے اسے واقعتاً ایسی ذکر کی توفیق عطا فرمائی تھی کہ قابل رشک بڑوں کے لیے قابل رشک۔ وہ لیٹر پیڈ پہ چھپوا رکھا تھا، نماز بر وقت، نماز بر وقت، تلاوت بر وقت اور ذکر خدا ہر وقت، مستقل لکھوا رکھا تھا، اور ہر ایک کو یہ تلقین کرتے کہ نماز بر وقت، تلاوت بر وقت اور ذکر خدا ہر وقت۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا صبح و شام وقت نکال کر اہمیت کے ساتھ، اور اس طور پر کہ دل کو مشغول کرنا، دل کو مشغول کرنا۔ صرف زبان ذکر کر رہی ہے عموماً الا ما شاء اللہ و الا ما رحم ربی، عموماً ایسا ہے کہ زبان ذکر میں مشغول ہے لیکن دل میں وہی گائے، گدھا، بیل، دکان، مکان، جائیداد، بیٹی کا قصہ، بیٹے کا قضیہ۔ اس قسم کا ذکر نہیں، اس قسم کی دعا نہیں، اس قسم کی تلاوت نہیں، اس قسم کی نماز نہیں۔ دل کی مشغولی کے ساتھ، دل کی مشغولی کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیجیے، اور اللہ جل شانہ جب کوئی بندہ کسی بھی عمل میں لگتا ہے، نماز میں لگا، تلاوت میں لگا، ذکر میں لگا، اللہ اس کی صورت و شکل نہیں دیکھتے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کا رنگ جسم کیا ہے، اس کی قد قامت کیا ہے، اس کا عہدہ و منصب کیا ہے، ایسا نہیں۔ اور نہ اس کے اس کام کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کام کتنا بڑا عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جہاد، گھوڑے پر سوار اور تلوار چلا رہا ہے، کافروں کی صفوں میں گھسا ہوا، مقابلے کے لیے سفارا اور معرکے میں ہے، معرکے میں زبردست، اجی نہیں کچھ نہیں۔ اللہ اس کے بھی قلب کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں جذبہ کیا ہے، اور یہ کہ اس وقت اس کا دھیان کس چیز کی طرف ہے۔ صرف داد شجاعت پانے کے لیے، بڑا بہادر اور جری بننے کے لیے، بڑا مجاہد کہلوانے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ وہ دیکھتے ہیں عمل کرتے ہوئے تمہارے دل میں نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ صبح و شام اللہ کے ذکر کی پابندی کرنا اور تلاوت کی پابندی کرنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، واللہ جو یقین کرے اللہ اس کا بھلا کرے کہ ہماری مصائب، ہماری مشکلات اور مشکلات واللہ کے 50% سے زائد، 50% سے زائد صرف ایک عمل کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اس کی پابندی کرے کہ مجھے قرآن مجید روزانہ کھولنا ہے، مجھے قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، اللہ کی ہدایت، یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے۔
یہی میرے رب اور میرے درمیان رابطہ اور واسطہ ہے۔ قرآن مجید کا کھولنا، میں عرض کروں زندگی کے مسائل جتنے بندے ہیں اتنے مسئلے ہیں، ہر ایک کی کہانی الگ، جیسے اس کی شکل الگ۔ اللہ نے سب کے لیے قرآن اتارا ہے اور سب کے مسائل کا حل قرآن میں۔ تلاوت کی پابندی، ہر مرد بھی، عورت بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، قرآن مجید کی صبح و شام اس کا کھولنا میرے دوست، کچھ دیر کے لیے اس کی تلاوت کرنا اور یہ دعا کرنا، اللہ اس کا مجھے نور عطا فرما، تو نے خود فرمایا یہ نور ہے، اس کی مجھے برکت ادا کر، اللہ تو نے فرمایا یہ بابرکت کتاب ہے، اس کی ہدایت مجھے ادا کر، اللہ تو نے خود اسی قرآن میں فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی ہدایت مانگنا، اس کی برکت مانگنا، اس کا نور مانگنا اور اس کے ذریعے اللہ سے رابطہ اور واسطہ چاہنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے، پورے وثوق سے کہتا ہوں، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اضافی وظیفے کے، میں عرض کرتا ہوں زندگی کے 50 سے زیادہ مسئلے، 50% سے زیادہ مسئلے صرف قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے حل ہو سکتے، انفرادی بھی، اجتماعی۔ پابندی کر کے تو دیکھیے میرے دوست، قرآن مجید کو تو کھولیے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان۔ کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وکیلوں کے ہاں، عدالتوں میں، یہاں وہاں، پنچایتوں میں اور یہ ظلم کے نظاموں میں۔ واللہ قرآن مجید کو کھولیے، قرآن اللہ کا نظام ہے، نظام حفاظت اپنے لیے حرکت میں لانے کے لیے۔ یہ بیل ہے، دستک ہے، اسے بجائیے، نظام حفاظت آپ کے لیے متحرک ہوگا، مدد کا نظام، اللہ کی نصرت کا نظام آپ کے لیے متحرک ہوگا، اور بہت ساری وہ چیزیں جو آپ نے دیکھی نہیں، سنی نہیں۔ میرے دوستو، آپ کی مدد کے لیے وہ تیار ہیں، آپ ان کو کال تو کیجیے، آپ کال ہی نہیں کر رہے، بلا ہی نہیں رہے ان کو۔ انہیں متحرک کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے دیا، آپ انہیں متحرک ہی نہیں کرتے، انہیں حرکت تو دیجیے۔ اللہ کے قرآن مجید اگر قیامت تک کے لیے کتاب ہے تو قیامت تک کے لیے کتاب ہونے کے معنی یہ کہ زندگی میں جتنے بھی لوگوں کو جو بھی کچھ مسائل، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور